أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اس صورت کے مضامین اور سورہ سبا کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یہ ایک جیسے ٹائم میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ فاطر، جو پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکہ، اور جاعل بنانے والا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، رسلاً پیغام پہنچانے والے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے پیدا کرنے والا ہے، یا فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی رہی ہے وہ دو طرح سے نازل ہوئی ہے، دو طرح سے۔ وحی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک پہنچنا، وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک پہنچنا۔ تو اس کے دو طریقے رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، ڈائریکٹ سیدھا اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو چل رہی ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہت کم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا بہت ہوا ہے، کلیم اللہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی براہ راست اللہ رب العزت کی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، نبی مکلم، ایسے نبی تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ سب سے آپ کہہ لیجئے کہ مضبوط ترین ذریعہ ہوتا ہے کہ کوئی درمیان میں واسطہ اور تعلق نہیں ہے، براہ راست۔ دوسرا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے کا، وہ ہے فرشتے کے ذریعے۔ چنانچہ خاص طور پر سیدنا حضرت جبرائیل امین جو ہیں، ان کا اللہ رب العزت کی طرف سے تقرر اس کام کے لیے ہوا کہ اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچائیں گے۔ اور صرف حضرت جبرائیل نہیں ہوتے تھے بلکہ اور بھی فرشتے ہوتے تھے جو اللہ کا پیغام حضور علیہ السلام تک لے کر آتے تھے۔ تو یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا ہے۔ رسول یعنی اللہ کا پیغام انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے والے، اور صرف انبیاء علیہ السلام تک نہیں بلکہ بسا اوقات غیر نبی تک بھی پیغام پہنچایا جاتا تھا فرشتے کے ذریعے۔ غیر نبی تک بھی اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، جیسا کہ ہم نے حضرت مریم کے واقعے میں پڑھا ہے سلام اللہ علیہا، کہ ان کے پاس فتمثل لہا بشرا سویا، فرشتہ آیا لیکن وہ انسانی روپ دھار کر آیا، انسانی شکل کے اندر مجسم اور متشکل ہو کر آیا، حضرت مریم کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، جب ان کو اس میں پھینکا گیا تھا کنویں کے اندر، تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں نا، آپ ان کو بتائیں گے۔
اب وہاں پر بھی اکثر حضرات کا کہنا یہی ہے کہ فرشتہ جو تھا وہ اللہ کا یہ پیغام ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ ہیں جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والے ہیں۔ الی اجنحہ، الی والے، اجنحہ، اجنحہ جناح کی جمع ہے، جناح پر اور بازو کو کہتے ہیں، بازو کو بھی کہتے ہیں، پر کو بھی کہتے ہیں۔ الی اجنحہ بازوؤں والے یا پروں والے، مثنا دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع چار چار۔ کچھ فرشتے ہیں جن کے دو پر یا دو بازو ہیں، کچھ ہیں جن کے تین ہیں، کچھ ہیں جن کے چار ہیں۔ یزید، بلکہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالی، فی الخلق خلقت میں، ما یشاء جو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی تخلیق میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی اور زیادہ پر یا بازو اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس فرشتے سے جتنا کام لینا ہوتا ہے اس فرشتے کے لیے جتنی طاقت ضروری ہے اتنے بازو اور اتنے پر اس کو لگا دیے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے 600 بازو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 600 بازو 600 پر کہہ لیں، کیونکہ وہ بہت بڑے ذمہ داری پر فائز ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ قوت اور طاقت دی گئی۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ دو بازوؤں والے ہیں، تین والے ہیں، چار والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں تو اس کی خلقت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ کسی کو 2 دیں، کسی کو 3 دیں، کسی کو 4 دیں، کسی کو 50 دیں، کسی کو 100 دیں، کسی کو 600 دیں، کوئی بعید نہیں ہے کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ماں جو، یفتح اللہ کھول دیں، اللہ اللہ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت کوئی رحمت، رحمت، سہولت، آسانی، آسائش، آگے آگے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دیں، فلا ممسک، تو پھر کوئی روک سکنے والا نہیں ہے، لہا اس کو، فلا ممسک لہا، اسے پھر کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جو رحمت اللہ روک دے، فلا مرسل لہ، تو پھر اس کو بھیجنے والا بھی کوئی نہیں ہے، من بعدہ، اللہ کے بعد، پھر اس کو اللہ کے بعد کوئی بھیجنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ نا پچھلی جو آیت تھی یہ اس کی تفصیل ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی رحمت آسانی کا فیصلہ کر لیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو روک کے دکھائے، اور لیکن اگر فیصلہ کر لیں کہ نہیں روکنی ہے تو پھر کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو جاری کر کے دکھائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں، غالب ہیں، الحکیم، اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمتیں، علیکم، جو تم پر ہوئی ہیں۔ اللہ کے احسانات یاد کرو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور بندے کو یاد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکر پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، آپ کبھی رات کو لیٹے نا، لائٹ آف ہو، اب آپ سونے والے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ چلیں اب آنکھیں بند کر لوں، لائٹ آف ہو گئی، اب سوچیں ذرا کیا کچھ ہے آپ کے پاس، کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سوچیں، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، میں ساری دنیا دیکھ رہا ہوں، کروڑوں انسان ایسے ہیں نہیں دیکھ سکتے، میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، کروڑوں انسان ہیں جن کے کام نہیں کرتے، میری زبان صحیح کام کر رہی ہے، کروڑوں انسان
جن کی زبان صحیح کام نہیں کرتی ہوگی، میرا معدہ، ٹھیک ہے، میرے بازو، میرے ہاتھ، میری ہڈیاں، میرے جوڑ، ہر چیز سلامت، میں بڑے پرسکون آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، اور سٹور الگ بھرا ہوا ہے، فریج الگ بھری ہوئی ہے، فریزر الگ بھرا ہوا ہے، اکاؤنٹ کے اندر پیسے الگ، موبائل کے اندر الگ، گاڑی بھی موجود، اس کے اندر پیٹرول بھی موجود، مجھے چلانی بھی آتی ہے، رشتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، نہیں ختم ہوگی نعمتیں۔ آخر میں کیا نکلے گا زبان سے؟ یا اللہ تیرا شکر، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہوتی ہیں۔ حل، کیا، من خالق، کوئی خالق ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دے سکے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو، اوروں سے نفع نقصان کی امیدیں رکھتے ہو، اور اوروں کے نعرے لگاتے ہو، اوروں کا نام بلند کرتے ہو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ فانا تؤفکون، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ وَإِنْ، اور اگر، يُكَذِّبُوكَ، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اے نبی علیہ السلام، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو سچا نہیں مانتے، آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، فقد، تو یقیناً، کذبت، جھٹلائے گئے، رسل، بہت سے رسول، من قبل کا، جو آپ سے پہلے تشریف لائے، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے امور لوٹائے جاتے ہیں، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، کسی کا خیر ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، کسی کا شر ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، بالکل سچا ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور یہ وعدہ ہے آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بالکل ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سب کو زندہ کرے گا، سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سب نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، سب کو اس دنیا کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غافل ہو جاؤ اور وہ حرکتیں شروع کر دو جس کا تم جواب نہ دے پاؤ اللہ کو پھر کر۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم، اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، وہ دھوکے باز، وہ شیطان ہے، شیطان اگلی آیت میں آ رہا ہے، کہیں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اس کا دھوکہ ہر شخص کے لیے الگ ہے، اس کا دھوکہ ہر شخص کے لیے الگ ہے۔ جو عام آدمی ہوتا ہے، عوام، ان پڑھ سا کوئی شخص ہو، اس کو وہ اس جیسے دھوکے دیتا ہے، جو پڑھا لکھا ہو اس کو وہ اس جیسے دھوکے دیتا ہے، مغالطوں میں ڈالتا ہے، جو دینی علم والا ہے اس کو وہ اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور جو دنیاوی علم والا ہے اس کو وہ اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور جو حکمران ہیں ان کو وہ اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور جو عوام ہیں وہ ان کو اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور جو تاجر ہے وہ اس کو اس طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور جو انجینئر ہے وہ اس کو انجینئرنگ والے دھوکے دیتا ہے۔ جو تاجر ہے اس کے دھوکے بھی تاجرانہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہے اس کے دھوکے بھی ڈاکٹرانہ ہوتے ہیں۔ پھر تو کہیں دیکھو، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں وہ کہیں
اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ شیطان نے انسان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، فلاں جو لوگ ہیں نا، فلاں مخصوص طبقہ، ان کے اندر میں نے یہ چیز پیدا کرنی ہے، فلاں مخصوص طبقہ ان کے اندر میں نے یہ چیز پیدا کرنی ہے، فلاں مخصوص طبقہ اس کے اندر میں نے یہ چیز پیدا کرنی ہے۔ کچھ کے اندر وہ تکبر پیدا کرتا ہے، کچھ کے اندر وہ حرص پیدا کرتا ہے، کچھ کے اندر وہ بزدلی پیدا کرتا ہے۔ مختلف اس کے ہیں، مختلف طبقات کے اندر وہ مختلف طرح کے دھوکے پیدا کرتا ہے۔ تو فلا ولا یغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، وہ دھوکے باز۔ غالباً علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، یعنی شیطان کے دھوکے، ابلیس کے دھوکے، وہ پڑھیے، عجیب کتاب ہے، آنکھیں کھول کے رکھ دیتی ہے انسان کی کہ شیطان ہمیں کس کس طرح مس گائیڈ کرتا ہے، کہاں کہاں لولی پاپ دیتا ہے ہمیں، کہاں کہاں سبز باغ دکھاتا ہے ہمیں، کہاں کہاں وہ ہمیں کس طرح لوگوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، وہ کہاں کہاں شک پیدا کرتا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اس اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے، لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ، تم بھی اس کو بناؤ، عدوا، دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ انما، بے شک، یدعو، پکارتی ہے، حزبہ، اس کی جماعت، اس کی جماعت، شیطان کی جماعت انسانوں کو پکارتی ہے، بلاتی ہے، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، جہنمیوں میں سے، تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں، یعنی انسان کو وہ ایسے راستوں کی طرف لے کے چلتا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ الذین کفروا، اب جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا صلہ ہے۔ ہم ایک چیز بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ، یعنی جو ایمان لایا ہے اب وہ اپنی زندگی بھی چینج کرے، اب وہ اپنی زندگی، ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کا مطلب یہ کہ یا اللہ میں صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، تو اب وہ صحیح راستے پہ چلے بھی، اب وہ صحیح راستے پر چلے بھی۔ عملی طور پر ہم سنتے ہیں اس وقت امت مسلمہ جو ہے عملی طور پر ایمان تو لاتی ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر اعمال صالحہ جس کے اوپر پوری زندگی استوار ہونی چاہیے، یہ بہت کم ہے۔ جبکہ اللہ کے جو وعدے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں پر ہیں، ایمان بھی لانا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے، ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ معالج کہتا ہے جی آپ کی صحت کے لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں، ایک آپ نے میری ادویات کھانی ہے اور دوسرا آپ نے پرہیز کرنا ہے، ادویات کھانی ہے اور پرہیز کرنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی ادویات تو کھائیں گے لیکن پرہیز نہیں کریں گے، تو وہ کہے گا کہ پھر آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں بتا بھی دیتا ہوں، یہ ہیں محبوب اختر بھٹی صاحب، تو انہوں نے کہیں سنا کہ شوگر کا علاج ہوتا ہے، وہ شوگر، ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ میں شوگر ختم کر دیتا ہوں، تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا بھئی یہ آپ کا علاج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا پرہیز ہے۔ جو پرہیز بتایا نا تو یہ کہنے لگے کہ یہ پرہیز تو میں کر لوں گا لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا پھر نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ میرا وقت ضائع کرو، جاؤ۔ ان دو لفظوں میں اس نے کہا، انہوں نے کہا پھر نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ میرا ضائع کرو۔
اگر صحت یابی چاہیے تو پھر جہاں علاج کرنا ہے وہاں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے. تو یہ ہے ایمان ہے تو پھر اعمال صالحہ بھی ہے، پھر صحیح صلہ ملے گا، پھر پورا اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش، رضا، جنت، درجات کی بلندی، وہ سب کچھ ملے گا. اب دوسری بات سن لیجئے، یہ سب سے توجہ طلب بات ہے. اللہ پاک اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ یہ: اگر دنیا میں ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے اور رشوت لیتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، بالآخر اس کی بخشش تو ہو جائے گی، بالآخر اگر وہ ایمان کی حالت میں گیا. اب یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. بالآخر اس کی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی بہت سی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وہ شخص جو پورے ایمان اور مکمل اعمال صالحہ اور تقوی پہ چلا ہے، وہ اور وہ شخص جو ایمان تو لایا لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ فسق و فجور اور ظلم اور گناہوں اور کبیرہ کے اندر وہ گزری ہے، وہ اور یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں، نہ 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 نہ. یاد رکھیے گا یہ ایک وہ شخص، ورنہ تو پھر صحابہ کرام اور بعد والے سارے برابر ہو جائیں نا، یا انبیاء اور باقی لوگ سارے برابر ہو جائیں نا. یہ جو ہے نا جنت میں درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم. یہ درجات کا ذکر پتہ کہاں پہ آیا تھا؟ دو قسم کے مسلمانوں کا، ایک یہ اور ایک یہ. وہاں اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے ان پر فضیلت دی، ان کا درجہ ان پر زیادہ ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں سب کے الگ الگ درجے. اب جو شخص دنیا میں یہ سمجھے کہ میں عیاشی کرتا رہوں اور یہ کہے کہ آخرت میں بھی مجھے ویسی ہی جنت ملے جیسی نیک ترین بندوں کو ملتی ہے، اسی لیے ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی، یہ تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی، یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. اور جہاں جنت کی اعلیٰ ترین ان کا تذکرہ ہے نا نعمتوں کا، وہاں متقین کا لفظ ہے، وہاں متقین کا لفظ ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات ونہر. یہ بڑا فرق ہے، یاد رکھنا پڑے گا. دنیا کے اندر جو فسق و فجور میں مبتلا رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، وہ پھر اس اعلیٰ جنت تک نہیں پہنچ پائے گا جس پر اللہ کے 100% فرما بردار بندے پہنچ پائیں گے. جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا صلہ ہے. اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی. مثلا ابھی آپ حج میں بھی جائیں نا، کبھی جائیں حج پر بھی، تو مختلف کیٹیگریز ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی. ہاں، اب اے والا اور ڈی والا زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا لیونگ سٹائل جو ہے وہاں پر، ان کی جو رہائش ہے، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی سہولیات ہیں، وہ اے والوں کی اور ہیں. اور ڈی والے جب وہاں سے گزرتے ہیں نا، تو جب ان کا ناشتہ لگا ہوا ہو نا اے والوں کا، تو ڈی والا جب وہاں سے گزرے گا تو ایک دفعہ اس کا دماغ گھوم جائے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، 5 اسٹار 5 اسٹار ہے اور 2 اسٹار 2 اسٹار. جی، اسی طرح پھر بہت سی نعمتیں جو ہیں وہ کچھ لوگ ان سے محروم کر دیے جائیں گے. افمن، کیا وہ شخص زینا، مزین کر دیے گئے، لہو، جس کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے، یعنی جس کو اس کے برے اعمال اچھے لگتے ہیں، فرآہ، اور وہ ان کو سمجھتا ہے، حسنا، اچھا.
یعنی ایسے شخص کی بدبختی کا کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ جس کو برے کام اچھے لگیں، خوشنما لگیں، اور وہ ان برے کاموں کو اچھا سمجھے؟ کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ شخص ہے جس کو برے کام اچھے تو لگتے ہیں لیکن وہ کہتا نہیں یار، بے شک بڑی اٹریکشن ہے، دل کرتا ہے، لیکن ہے غلط ہے۔ یہ شخص سدھر سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو برے کام اچھے بھی لگتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھائی بھی یہی ہے، یہی اچھائی ہے، وہ کب واپس آئے گا؟ اس کے تو واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ، بس اللہ تعالی، یضل، گمراہ فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ فلا تذہب، بس آپ نہ ختم کیجئے، نفس کا، اپنے آپ کو، علیہم، ان پر، حسرات، افسوس کر کر کے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کچھ لوگوں کے لیے بہت پین لیتا ہے، بہت لیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے انسان بہت پین، مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے آنکھیں گوا بیٹھے تھے، رو رو، غم، دکھ گھل کر رہ گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیں زیادہ شفقت والے۔ تو آپ تو لوگوں کو جب گمراہی میں دیکھتے تھے تو ایک جگہ آپ نے فرمایا نا، تمہارا کیا حال ہے، میں تمہیں پکڑ پکڑ تمہارے بازوؤں اور کپڑوں سے اور قمیضوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم ہو کہ پھر بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جاتے ہو۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ آپ کتنا ڈپریشن لیتے ہوں گے، کتنی پین لیتے ہوں گے، پھر اللہ تسلی دیتے کہ نہ، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان کے بارے میں افسوس کر کر کے آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ وہ ہے، الذی، جس نے، ارسل، بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، جس نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو چلایا، فتثیر، اور پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ، پھر ہم ہنکا لے جاتے ہیں ان بادلوں کو، الی بلد میت، بلد زمین، میت بنجر، خشک، ویران، پھر ہم خشک اور ویران اور یا مردہ زمین کی طرف ان کو ہنکا لے جاتے ہیں، فاحیینا، اور پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بہی، اس پانی کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس زمین کی بنجر ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد، ویران ہونے کے بعد، بلکہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ پانی پڑتا ہے تو پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو زمین کے اندر سے پھر پھل پھول پودے نکلتے ہیں، ہاں، اب زمین مردہ تھی، زندہ ہو گئی، کذالک، اسی طرح، النشور، قیامت کے دن سب انسانوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا، کذالک النشور، ایسے ہی انسانوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ بس جی، صدق اللہ۔